چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ، ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال تعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطہور شطر الایمان. سامعین، میں دعا الہی سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. الہی دے مجھے طرز تکلم، میری آواز کو تو زندگی دے، مجھے افکار صالح بھی عطا کر، میری تقریر کو تابندگی دے. اس نورانی محفل کو منعقد کرنے والے ذمہ داران نے عنوان نہایتی دلکش اور جامع، مفصل و مدلل طے فرمایا ہے. میں ایک طفل مکتب حیران و پریشان ہوں کہ عنوان کی جامعیت و طوالت کو اتنے مختصر وقت میں کیسے اور کیوں کر بیان کروں، دریا میں کوزے کو کس طرح بند کروں. حضرات، اسلام اور پاکیزگی، ہمارا رب پاک ہے اور پاکی کو بہت پسند فرماتا ہے. قرآن کہتا ہے: سبح اسم ربک الاعلی، اپنے بلند بالا رب کی پاکی بیان کرو. ہمارا اور آپ کا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پاک اور آپ کی تعلیمات پاک ہے. آپ نے پاکیزگی کی اہمیت کو ان الفاظ میں بیان فرما کر الطہور شطر الایمان، لوگو پاکی آدھا ایمان ہے. باقی ایمان کو دین کے تمام شعبوں میں مکمل کرنے کی تعلیم دے کر پاکیزگی کے درجے کو بلند سے بلند تر، اونچے سے اونچا بتایا. ابتدائے وحی میں حکم خدا بندی ہوتا ہے: یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطاہر. اے نبی، پاکیزگی لازمی شے ہے. نماز جو جامع العبادات اور ام العبادات ہے، اس میں پاکیزگی شرط ہے. اور آپ جانتے ہیں شرط کا درجہ مشروط پر مقدم ہوتا ہے. اسی لیے تو ہمارے محدثین کرام نے اپنے کتب سنن میں کتاب الصلاۃ سے پہلے کتاب الطہارات یعنی پاکیزگی کی ابواب کو اولین درجے پر قائم کرتے ہیں. معترضین نے سوالات اٹھائے، محدثین ایسا کیوں کرتے ہیں؟ علماء اسلام نے اس کے کئی جوابات دیے، ان کا جامع خلاصہ پیش کرتا ہوں. ہماری پیدائش کے مقصد عبادت ہے. اللہ کا فرمان ہے: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کم نہ تھے کرو بیا. عبادت کے لیے پاکیزگی اولین شرط ہے. اسی لیے تو رب کائنات کا فرمان ہے: یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو تو پاکی حاصل کرو، یعنی طہارت وضو کی پابندی رکھو. حدث اصغر کے لیے وضو اور حدث اکبر کے لیے غسل کا حکم اللہ تعالیٰ اسی طرح قرآن میں ارشاد فرمایا: وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا. اگر تم ناپاک ہو تو خوب پاکی حاصل کرو. فَاطَّهَّرُوا عربی گرامر کے لحاظ سے مبالغے کا صیغہ ہے. حاضرین مجلس، پاکیزگی اسلام کی علامت ہے. چنانچہ ہمارے فقہاء کرام نے قرآن حدیث کی نصوص کی روشنی میں فرائض غسل، آداب استنجا، آداب پاکیزگی کو نیت احرام سے بیان فرمایا. پاکیزگی اسلام کی نشانی ہے. ہمارے یہاں تعلیم ہے کہ غسل اور وضو میں ایک
شریعت محمدی کی جامعیت کا دیگر ادیان مذہب سے تقابل کیجئے. لوگ روزانہ اسنان کرتے ہیں، ایک لوٹا ادھر ایک ادھر، پھر بھی ناپاک کے ناپاک. قرآن عزیز شاہد ہے، انما المشرکون نجس، مشرکین پلید اور ناپاک ہے. میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے آسمان اور عالمگیر مذہب اسلام عطا فرمایا. ان الدین عند اللہ الاسلام، جو عین فطرت دین ہے. تو ہمارے محدثین اللہ تعالیٰ ان کی خبروں کو نور سے منور فرمائے، آمین. ان حضرات نے اپنی کتابوں میں پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و طہارت و پاکیزگی کو پیش نظر رکھتے ہوئے آداب قلعہ کے 25 ابواب منعقد فرمائے. اسی طرح ابن العربی رحمہ اللہ نے عارفۃ الاحوذی شرح ترمذی میں استنجا جیسی معمولی چیز کی قدر آداب ہے. میرے بھائیوں، ہم اس بزم قدابت سے یہ پیغام لے کر جائیں، ہم پاک رہیں گے، پاکی کی تعلیم دیں گے، اپنے دل و دماغ کو ساری گندگیوں سے پاک رکھیں گے. ہمارے ملک نے صفائی و سوچھتا ابھیان اب چلایا، اربوں خربوں روپیے خالی تشہیر میں لگائے. ہم قربان ہو جائے اپنے دین پر، اپنے نبی پر. آپ نے ہمیں پاک صاف رہنے کی تعلیم دی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. الحمدللہ.